بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ گریفائٹس پر ہے، اور اس سے پہلے میں نے گریفائٹس کے بارے میں جو چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ تک پہنچا دی تھی اس کے پہلے حصے میں، اور یہ گریفائٹس کے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ میں کاشی رام کی عبارت پڑھتا جاؤں گا، اور جہاں پر ایک پیرا مکمل ہوگا اس کی وضاحت کر دوں گا، بیچ میں جو مشکل الفاظ ہوگا اس کی وضاحت کر دوں گا، اور مزید کچھ چیزیں میں ساتھ ایڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو توجہ سے سننا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کی ملے گا، اور یہ نہ سوچنا کہ پہلے حصے میں آپ نے میری جو ذاتی ریسرچ ہے اس کو جان لیا تو وہی کافی ہے، بلکہ یہاں پر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ یہ جو دوا ہے یہ نقشہ کشی کی جو پنسل ہے اس کے سرمے سے بنی ہے۔ کاشی رام اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس دوا کی آزمائش ہانیمن نے کی تھی۔ ڈاکٹر ٹیسٹ نے گریفائٹس کو پلسٹیلا کے زمرے میں سریشیا کلکیریا ہائپر فاسفورس کے ساتھ رکھا ہے، یعنی گریفائٹس ان سب کے درجے کی دوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفصلہ ذیل علامتیں پلسٹیلا سلیشیا گریفائٹس کی مشترکہ ہیں، یعنی علامات ہر سی ادویہ میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں متفکر، یعنی فکر میں ڈوبا ہوا، مزاج جلد بدلے، کاروبار سے نفرت۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ گریفائٹس بنیادی طور پر کاروباری ہوتا ہے، مگر ایک چیز ہوتی ہے کس چیز سے عور ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کہ ایلومینا وہ آلو کھانے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر جب وہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور جسم میں آلو کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ان کو آلو سے نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اسٹافی ہے اس کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، مگر جب وہ زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے، زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور جسم کا رد عمل کمزور پڑ جاتا ہے اور جسم میں مٹھاس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو میٹھے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے نا کاروبار سے نفرت، گریفائٹس کو کاروبار سے نفرت ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اول تو اس کو محبت ہوتی ہے، پھر بعد میں نفرت ہوتی ہے۔ چکر، دماغ میں غبار کے ساتھ صبح کے وقت ایک نشہ سا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، گریفائٹس کی جو تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنا۔ آگے، سر میں بھرے ہوئے یا خالی پن کا احساس۔ یہ جو سر میں بھرے ہوئے یا خالی پن کا احساس ہے ہر گریفائٹس میں نہیں ہوتا۔ دن کے وقت غنودگی، دماغ کے داہنے نصف حصے میں تیز گہرا صدمہ۔ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ چیز تجربے سے اور مشاہدے سے یہ ثابت ہو چکے کہ گریفائٹس بائیں جانب کی دوا اس کی زیادہ تکلیفات بائیں جانب ہوتی ہیں، کچھ دائیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں سے ایک انہوں نے ذکر کر دی۔ آنکھوں کے سامنے ستاروں کا اڑنا، قوت باصرہ کا جاتے رہنا۔ اچھا، یہ یاد رکھنا، میں نے بتایا تھا کہ آنکھوں کی تکلیفات کافی زیادہ پائی جاتی ہے گریفائٹس، خاص طور پر آنکھوں کا روشنی سے حساس ہونا، نیٹم سلف کی طرح۔ تو یہ وہی چیز بیان کر رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ستاروں کا اڑنا، قوت باصرہ کا جاتے رہنا، روشنی کا برداشت نہ ہو سکنا، کھلی ہوا میں آنکھوں سے پانی آنا، انتھنوں کے سامنے متعفن بو، یہ نا نتنوں کے سامنے متعفن بو، حیض کی کمی، دائیں خصیہ کا متورم ہونا، وریدوں کا متورم ہونا، منتقل ہونے والے درد، ان حصص میں درد جن پر لیٹا نہ جائے، معاف حصص میں بھاری پن، گردن میں پشت کی طرف بائی کے درد، رات کے وقت پیشاب کی بو کے پسینے، دن کے وقت غنودگی۔ ہانیمن نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر گریفائٹس جلدی تکلیفات کی دوا نہیں بلکہ سلفر کی طرح یہ ایک بہترین اینٹی سورک بھی ہے، یعنی
یہ بات دوستو یاد رکھنا کہ گرفائٹس دوا اور اس کے مریضوں میں جلدی امراض کافی زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس میں سوزاک بھی پایا جاتا ہے، تو سیم سلفر کی طرح ہوئی، اور کینٹ کا کہنا کہ یہ سلفر کی طرح ایک وسیع دوا ہے، بہت بڑی دوا ہے۔ ہانیمن اپنی آزمائش میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شہد کی طرح کی رطوبت رسنا جلدی تکلیفات میں گرفائٹس کا بہترین نشان ہے، جہاں کہیں یا دوسرے اس قسم کے دانوں میں سے ایسی رطوبت رسے تو گرفائٹس ہی غالب دوا ہوا کرتی ہے۔ خارش یا کھجلی کے یا اس قسم کے دانوں کے دب جانے میں گرفائٹس بہترین دوا ہے۔ دوستو اس چیز کی وضاحت تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر کسی مریض کی کوئی بھی جلدی مرض ہو جہاں سے ایک شہد کی طرح چپکنے والی رطوبت نکلے اور وہ پانی کی طرح تھوڑی سفید ہو، تو اس کی دوا ہمیشہ گرفائٹس ہی بنتی ہے۔ ڈاکٹر نیش ایک کیس بیان فرماتے ہیں کہ ایک بچے کا کوتا ایلوپیتھی علاج سے درست ہوا، جس کے بعد درد کولنج پیدا ہو گیا، آنتوں میں ورم بھی آ گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے دق الامان یعنی آنتوں کی دق ٹی بی تشخیص کیا۔ جب نیش کو بلایا گیا تو علامات حسب ذیل تھیں: لاغری، بھوک بالکل نادارد، بے حد بے چینی، دست مٹیالے، غیر منہضم غذا کے اور جن میں ناقابل برداشت تعفن تھا۔ گرفائٹس 6000 نے بہت جلد شفا دی۔ آگے کہتے ہیں کہ چونکہ گرفائٹس بذات خود کاربن ہے، اس لیے کاربونیملس اور کاربویج سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس دوا میں کچھ کاربونیملس اور کاربویج کی علامات بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ تینوں کاربن ہیں تو تینوں میں ایک دوسرے کی کچھ علامات کا پایا جانا ممکن ہے۔ اور چونکہ اس میں لوہا بھی ملتا ہے، اس لیے اس کا تعلق فیرم سے بھی ہے، یعنی جو گرفائٹس ہے اس میں لوہا بھی ملتا ہے، تو لوہے سے جو دوا بنی ہے فیرم، تو گرفائٹس کا فیرم کے ساتھ بھی تعلق ہوا، کچھ فیرم کی بھی علامات ہوں گی۔ گرفائٹس کا مریض موٹا یعنی اس میں موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے، عموماً بچپن میں دبلے ہی ہوتے ہیں، مگر بعض بچپن میں ہی موٹے ہوتے ہیں۔ سرد مزاج ہوتا ہے اور ہمیشہ قبض کا شکار رہتا ہے۔ غدود جاذبہ متورم ہوتے ہیں، یعنی غدود کے امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ گرفائٹس سے شروع میں کسی قدر تحریک پیدا کرتی ہے، اس کے بعد کمزوری، ڈھیلا پن، کمی خون، بھس، جلد کی طرح بلغمی جھلیاں بھی پھٹ جاتی ہیں، ان میں شگاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستوں کہ نائٹرک ایسڈ، فلورک ایسڈ، سلیشیا کی طرح گرفائٹس میں بھی شگاف یعنی فشر یعنی جو نا ناسور ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب میں جو نا شگاف اور فشر اور ناسور یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ اور کلکیر کار میں بھی ناسور بننے کا رجحان ہے، اور ہائیڈروفوبینا میں بھی۔ ان میں رطوبتیں بہت کم خارج ہوتی ہیں، خون کے دوران میں بھی یا خون کی تقسیم میں بے قاعدگی ہو جاتی ہے۔ پہلے خون کے دوروں میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد کمزوری ہوتی ہے، اس سے مریضوں میں خون کی کمی دکھائی دیتی ہے اور غشی ہوتی ہے، حرکات میں کمی واقع ہوتی ہے، ریشے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن فارج مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ یعنی گرفائٹس جو دوا ہے اس کے جو مریض ان کے خون کے امراض بھی ملتے ہیں، خون کی جو بے قاعدگی یا خون کی تقسیم بے قاعدگی یا خون کے دوران میں کمی زیادتی، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں ہائی بی پی کا مرض، وہ بھی ملتا ہے۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیں، ہائی بی پی کا مرض بے شمار میڈیسن میں ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ گرفائٹس، ایلومینا، پلاٹینم، آرسینک ایلبم اور سباڈیلا، ہائیڈروفوبینم، کلکیریا کارب، اس طرح اور بھی بہت سارے میڈیسن میں ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے خون کے دوران میں یا خون کی تقسیم میں بے قاعدگی کا نام ہے ہائی بی پی۔ آگے گرفائٹس میں ایک نہایت عجیب بات یہ ہے کہ خون سر کو چڑھ آتا ہے اور چہرہ تمتما جاتا ہے۔ ہیمن میٹیریم ڈیکا پیورا میں لکھتے ہیں کہ یہ کتابت کی غلطی، یہ ہنیمن ہے، ہنیمن میٹیریم ڈیکا پیورا میں لکھتے ہیں کہ بعد دوپہر سر میں خون کا چڑھ آنا، چہرے میں حدت
یعنی گرمی رات کے 10 بجے نکسیر، ایسار میں خون کا چڑھ آنا، ابھار اور ریاح کے ساتھ، یہ سب گرفائٹس کے علامات ہیں۔ آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ گرفائٹس اور آدمی کے لیے زیادہ مفید ہے۔ جو غیر قدرتی سے مراد مطلب ہے کہ جو آدمی تندرست نہ ہو اور موٹے ہوتے جائیں، جو غیر قدرتی طور پر موٹے ہوتے جائیں۔ یہاں پر یہ دوستو یاد رکھنا کہ موٹاپا اصل میں آتا ہے جب جسم جو نا اس میں خون کی کمی ہو جائے اور جسم کا دفاعی نظام کمزور پڑ جائے اور جسم میں غذا کو اچھے طریقے سے ہضم نہ کر پائے، اس وقت موٹاپا آتا ہے۔ اور یہ موٹاپا سب سے زیادہ دنیا میں ہائیڈروفوبینم ہے، اس کے بعد یہ گرفائٹس ہے اور اس کے بعد کلکیر کارب ہے، اور گرفائٹس کے قریب ہی اسٹافی اور سورائنم کا ہے، اور ایلومینا کا کلکیر کارب کے قریب ہے۔ اور اس کے علاوہ نائٹرک ایسڈ میں بھی کبھی موٹاپا دیکھنے میں ملتا ہے، اس کے مریضوں میں بھی ملتا ہے۔ اور جو ایپس ہے وہ اس میں بھی کبھی موٹاپا ملتا ہے، اور پلساٹیلا میں بھی کچھ مریضوں میں موٹاپا ملتا ہے۔ بہرحال آگے، آکسیجن کی جاذبیت کے نقص سے حرارت غریزی میں خلل واقع ہو جائے۔ حرارت غریزی کہتے ہیں جسم میں جو توانائی ہے، جس کو آپ صفرا کہتے ہیں، وہ توانائی کہہ لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے آدمی مکان کے اندر اور باہر ہمیشہ مسرور رہتے ہیں۔ سبز بھس والے مسورات، یعنی سبز بھس سے مراد خون کی کمی۔ بعض اوقات آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہو کہ بعض لوگوں کے پاؤں سبز ہو جاتے ہیں، وہ خون کی کمی سے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سبز بھس والے مسورات میں غدود کی، جلد کی اور بلغمی جھلیاں، خصوصاً جو مخارج کے نزدیک ہوں، ان کی تکلیفات۔ ہیپرسلف میں بھی مریض سرد مزاج ہوتا ہے، مگر گرفائٹس کا مریض معاف حصص کے اندر ہیپرسلف کی ایسی ذکیلس نہیں ہوتی۔ آنکھ، کان، ناک بھی اس سے معاف ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گرفائٹس اور ہیپرسلف دونوں ہی سرد مزاج ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جو جتنا ہیپر کا جو مریض ہوتا ہے اس کا جو مقام معاف ہو جائے، وہ معاف مقام جتنا چھونے سے ذکیلس ہوتا ہے اس سے نفرت ہوتی ہے، اتنی زیادہ گرفائٹس میں نفرت چھونے سے نہیں پائی جاتی۔ آگے، قوت سامعہ میں اس کا ایک مخصوص نشان ہے قوت سامعہ سننے کی طاقت۔ قوت سامعہ میں ابتری یعنی خرابی، جس میں کمی، گاڑی میں سواری کے وقت ہو، لیکسس کی طرح حلق میں درد، حلق میں گولے کا احساس جس کی زیادتی خالی نگلنے سے ہو، گرفائٹس میں پائی جاتی ہے۔ گرفائٹس میں بھی گولے کا احساس ہوتا ہے، لیکسس کی طرح تمتماہٹ بھی اس میں ہوتی ہے، اور معدے میں درد جو کھانے سے بہتر ہو۔ گرفائٹس کا مریض فم معدہ کے درد کو سکون دینے کی خاطر کھانا کھانے کے لیے بہت جلدی کرتا ہے۔ بعض مصنفین کہتے ہیں کہ معدے میں اینٹھن جو کھانے سے کم ہو جائے گرفائٹس سے درست ہوتی ہے۔ گرفائٹس میں دم گھٹنے کے دورے پائے جاتے ہیں جو مریض کو نیند سے بیدار کرتے ہیں، اس لیے مریض کو بستر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ دورے آدھی رات کے بعد زیادہ ہوتے ہیں، نیند کے بعد تکلیفات بڑھیں۔ لیکسس، اس میں پتلے متوفن جزوی غیر منہزم دست بھی پائے جاتے ہیں، یعنی گرفائٹس میں، لیکن قبض گرفائٹس میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکسس کا بخانہ ایک سدوں کی قسم کا ہوتا ہے، یعنی لمبے جو ہوتے ہیں۔ چند سدے یکے بعد دیگرے ملے ہوتے ہیں اور ان پر آنوؤں کے تار بندھے معلوم ہوتے ہیں۔ عادتاً قبض اور مسورات میں حیض کی کمی گرفائٹس کی مخصوص علامتیں ہیں۔ جب کبھی یہ ہر دو علامتیں مریض میں پائی جائے تو مریضہ کی ہر تکلیفات قسمیں درد سر، جلدی تکلیفات وغیرہ گرفائٹس سے درست ہوتی ہے۔ یہاں پر دوستو یاد رکھیں، جب مریض کی دماغی حالت اور خواہش نفرت اور کمی زیادہ گرفائٹس سے مل جائے اور ساتھ اس کو قبض بھی ہو
تو اس صورت میں اس کی دوا گرفائٹس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگی، اس کی تمام تر تکلیفات کو ختم کرے گی۔ بہرحال مقصد کے گرد سوزش پیدا کرنے والی تر خارش اور شگاف یعنی فشر کے لیے گرفائٹس کام کرتا ہے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے کلینک میں اگر کوئی مریض آ جائے جس کو فسولا ہو تو آپ نے اس کا کیس ہائیڈروفوبینم، کلکیریا کارب، گریفائٹس نائٹرک ایسڈ اور سلیشیا برایونیرسٹاکس میں دیکھنا ہے۔ آلات تناسل زنانہ کی طرح مردانہ آلات تناسل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ ناقابل برداشت نفسانی تحریک شدید استادگیوں کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ نامردگی بھی اس سوا میں ہے، جماع کے دوران کوئی سرسراہٹ اور لذت نہیں ہوتی، اس لیے منی کا انزال نہیں ہوتا۔ مسورات میں پستان معاف ہو جاتے ہیں۔ دوران حیض بائیں پستان کے نیچے درد جس سے مریضہ اکثر رات کے وقت جاگ پڑے، سیلان رحم یعنی لکوریا مقدار میں زیادہ پرنالے کی طرح چلے اور تیز سوزش پیدا کرے۔ حالات تناسل زنانہ میں یہ دوا سلیشیا سے ملتی جلتی ہے، لیکن گرفائٹس میں رحم کے اندر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جیسے رحم شرمگاہ کے راستے باہر کی طرف دبایا جا رہا ہے۔ ہسٹیریکل مراق کی گدی میں، ہسٹیریکل مراق سے مراد ہے کبھی ہنسی کبھی غم کے دورے آئیں اور اس میں پھڑکن بھی ہو۔ گدی میں درد سر کے ساتھ گرفائٹس کی جلد کھرکھری، سخت اور خشک ہوتی ہے، اکوتا اور کھجلی کی نمائش ہوتی ہے۔ گدی پر دانے جن میں شہد کی سی رطوبت نکلے، کانوں کا اکوتا، مقد کے گرد اکوتا اور اس قسم کے دوسرے خارش کے چھوٹے چھوٹے دانے یا چھوٹی چھوٹی پھوڑیاں۔ آلات ہضم کی تکلیفات، یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اینٹم کروڈم کی طرح گرفائٹس کی زیادہ تکلیفات اس کے آلات ہضم یعنی پیٹ میں، معدے میں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے تمام تکلیفات کی وجہ اپنا معدہ قرار دیتا ہے اینٹم کروڈم کی طرح، اور یہی بات ہمیں کاربویج میں نظر آتی ہے۔ منہ کی کیل اور چہرے کی اکوتا عام کھجلی یا خنازیری مراق سے یکے بعد دیگرے ہوا کرتی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھیلن، آتشکی اور مزاجی زخموں یا کٹی ہوئی جگہ کے نشانوں کا دوبارہ پک جانا، پھٹنا اور شگاف، متوفر رطوبتیں، پسینہ کپڑوں پر زرد دھبے ڈال دیتا ہے، کھٹا اور متوفر ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ گرفائٹس کا پسینہ میں نے نوٹ کیا ہے، اس نے کہا تھا کہ پسینے سے نمکین سی اسمیل آتی ہے، نمکین، اور یہ سیم اس طرح کی جو اسمیل ہے میں نے نوٹ کی ہے برایونیا اور ایلیومن میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ آگے کھٹا پسینہ تو سلفر، کلکیریا کارب اور کاربویج اور چیلیڈونیم ان میں موجود ہے، اس کے علاوہ میرسن ہے۔ آگے والا پیرا کہتے ہیں کہ کوا یعنی قوت طاقتیں غیر معمولی تیز ہو جاتی ہیں، چنانچہ گانے سے مریض روتا ہے اور پھولوں کی خوشبو کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تمام جسم میں کمزوری اور تھکاوٹ، تشنج، عضلات میں سکڑن، آنکھوں کے پپوٹوں میں اینٹھن، قریب مرگی کی سی حالت، اندرونی اعضاء کی ذکی الحسی، مختلف اعضاء کا سن ہونا، تمام جسم میں کھینچنے والے درد سر میں ایسا محسوس ہے جیسے سر سن ہو گیا ہے یا لکڑی کا بنا ہے، گدی پر شدید بھاری بوجھ، ایسا محسوس ہو کہ جیسے سر پیچھے کھنچ گیا ہے اور سر کو سہارا دینا پڑے۔ ایسی حالت میں نہ تو مریض پڑھ سکے نہ سوچ سکے، ایسا محسوس ہو جیسے پیشانی کی جلد پر جھریاں پڑ گئی ہیں، ایسا محسوس ہو جیسے جلد کانوں کے سامنے آ گئی ہے، کانوں کے پیچھے انڈے کی طرح کسی چیز کا معلوم ہونا، چہرے پر لکڑی کے جالے کا احساس، معدے میں ایک گولے کا احساس، ایسا محسوس ہو جیسے دو ہتھوڑوں سے پیٹا جا رہا ہے، آنتوں کے پھٹے ہونے کا احساس، شکم میں مینڈک ٹرانے کا احساس، دوران حیض ہر چیز ٹکڑوں میں ٹوٹتی معلوم ہو۔ یہاں پر دوستو یاد رکھیں اس پورے پیرے میں مکمل میں جتنے بھی امراض بیان کیے نا، میں نے بے شمار گرفائٹس دیکھی، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھی۔ تو یہ امراض ممکنہ ہوتی ہیں، یہ
لگ سکتی ہیں، لگ بھی جایا کرتی ہیں، اور لازمی نہیں ہوتا کہ سب امراض ہی ایک شخص میں پائے جائیں۔ ایک شخص گرفائٹس ہے تو وہ صحت مند بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا، جیسے جیسے وہ بیمار پڑے گا ویسے ویسے اس کے امراض بڑھتی جائیں گی، تو یہ تو آخری درجے کی سب آتی ہیں نا۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ آگے والا پیرا، مختلف حصص میں نیچے دبانے والے درد یعنی جگہوں میں پورے چاند کے دنوں میں کان بند بھرے ہوئے محسوس ہوں، معوف حصص لاغر ہو جائیں، بھاری بوجھ اٹھانے سے جلد تر تکلیف ہو جائے، معدے کی تکلیفات کے ساتھ مریض کو دودھ خصوصاً گرم دودھ موافق آتا ہے، معدے میں اینٹھن جس کو کھانے سے آرام ہو۔ یہ پیرے میں نا 3 بڑی قیمتی چیز بیان کی گئی ہیں، 3 بلکہ 4۔ میں ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کچھ طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، چاند کے دنوں میں کان کا بند ہونا، خصوصاً بائیں کان کا بند ہو جانا۔ اگر کوئی گرفائٹس مزاج کا شخص ہو تو اس کے یہ چیز میں نے دیکھی ہے ان میں نا کہ کان کے بند ہونے کا ایشو ایسے بند ہو جیسے لوہا پگھلا کر کانوں میں، سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو بند کان ہے نا، یہ گرفائٹس سے نہیں کھلیں گے بلکہ یہ بند کان ہیپر سلف سے کھلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو گرفائٹس اس کی جو معدے کی تکلیفات دودھ پینے سے کم ہوتی ہے، سیم آرسینک ایلبم کی طرح۔ اور تیسری بات کہ اس کی تکلیفات جو معدے کی وہ کھانے سے کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ معدے کا درد بھی کھانے سے کم ہو جاتی ہے۔ 3 اہم باتیں ہیں تو اس میں یاد رکھنا ہے۔ آگے والا پیرا، مندرجہ صدر چند الفاظ میں نے گرفائٹس کی مختصر تصویر کھینچنے کی کوشش کی۔ اب مختلف اعضاء میں اس کے فعل کے ادا کروں اور دوسری دواؤں کا مقابلہ بھی اس کے ساتھ کروں تو زیادہ مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نیا پیرا، کہتے ہیں کہ گرفائٹس جلدی علامات میں، غدود کی تکلیفات میں، اندرونی حصص کی جلن میں آرسینک کا مقابلہ کرتی ہے اور آرسینک کی معاون بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آرسینک اس کے اثر کو زائل بھی کرتا ہے۔ اس کا تعلق آرسینک کے ساتھ معاون کا اور اثر ظاہر کرنے کا ہے۔ یہ یوں کہنا چاہیے کہ بعض علامات کے اندر آرسینک گرفائٹس کی مدد کرتا ہے اور بعض خصوصاً دماغی تکلیفات کو زائل کرتا ہے۔ گرفائٹس کے مریض کے متعلق اوپر لکھ چکا ہوں کہ لیکن اگر گرفائٹس کا مریض عورت ہے تو وہ غمگین ہوا کرتا ہے، یہ ہوا کرتا ہے نا پھر تو اگر گرفائٹس کا مریض عورت ہے تو وہ غمگین ہوا کرتی، لکھنا چاہیے تھا، یہ ہوا کرتا لکھا ہوا۔ تفکر، دل کے اندر اندیشہ جات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ مریضہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں جانے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ مریضہ خیالی حادثات کا تصور کر کے پریشان ہوتی ہے اور یہی پریشانی بے چینی کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور ایک جگہ اس کو نچلا نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ علامات جن کے اثر کو آرسینک ظاہر کرتا ہے، یہ علامات اکثر سبز بھس میں، جلدی تکلیفات میں، آنکھوں کی تکلیفات میں ملا کرتی ہے۔ اس پورے پیرے میں گرفائٹس کا آرسینک ایلبم کے ساتھ تھوڑا سا تعلق بیان کیا ہے، اور آرسینک ایلبم گرفائٹس کی معاون دوا بھی ہے، کچھ اس کی تکلیفات کو کم بھی کرتی ہے، اس کے اثر بھی ظاہر کرتی ہے۔ جب آپ نے گرفائٹس دی 1 m میں فرض کر دے دی تو اس کے بعد جب آپ آرسینک دے دیں گے 200 میں تو پھر جو پہلے آپ نے گرفائٹس دی ہے اس کا اثر آرسینک ظاہر کر دے گی، ختم کر دے گی۔ بہرحال گرفائٹس کا آرسینک ایلبم کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اور یہاں پر میں کہ اس کے تعلق کی وجہ یہ بتاؤں کہ اوپر میں نے بتایا تھا کہ سیم جو معدے کی تکلیفات دودھ پینے سے کم ہوتی دونوں کی، گرفائٹس کی بھی آرسینک کی بھی، اور ایک اور بتاؤں کہ دونوں کام پسند ہے، یہ بھی مناسبت ہے، اور دونوں صفائی پسند ہے، دونوں منظم ہیں اور دونوں کاروباری ہیں، دونوں کے پاس اچھے مشورے ہیں اور دونوں کو خاندان کی فکر ہوتی ہے۔ بہرحال اچھی مناسبت۔ آگے گرفائٹس کے لکیری کار کی طرح ان مزاجوں پر اثر پذیر ہوتا ہے جو تندرستی کے نہ ہوتے ہوئے بھی موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نشو و نما میں بے قاعدگی اور ابتری موجود ہے۔ گرفائٹس میں
جب کبھی گرفائٹس کی مریضہ کو سبز بس ہوتا ہے تو سر میں خون کا دوران چہرے تمتماہٹ کے ساتھ ٹھیک فیرم کی طرح ہوا کرتا ہے۔ مریض یک دل میں ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے اور اس جھٹکے کے بعد سر کو خون چڑھ آتا ہے، اور بعض وقت مریضہ کو قلبی تکلیفات کو وہم ہو جاتا ہے۔ لیٹ سے تمام جسم پر تپکن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پیچھے جملہ ایسا ہونا چاہیے کہ بعض وقت مریضہ کو قلبی تکلیفات کا وہم ہو جاتا ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ آگے، لیٹ سے تمام جسم پر تپکن کا احساس ہوتا ہے۔ گرفائٹس کو خون بھی پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، اور اگر اس خون کو خوردبین سے دیکھا جائے تو سفید اجزاء بارش میں سرخ کے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ میں جھلیاں بھی فیرم کی طرح پیلی ہوتی ہیں، چنانچہ ہونٹ پیلے ہوتے ہیں۔ گرفائٹس کے مریضوں کو سیلان رحم ہوتا ہے جو پانی کا سب پتلا اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور ان حصص کو چھیل دیتا ہے جن پر سے گزرتا ہے۔ اس پورے پیرے میں دوستو گرفائٹس کا فیرمیٹ کے ساتھ اس کی مناسبت بیان کی گئی ہے، اور مناسبت میں کئی نکات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے خون کی بے قاعدگی، دل کا مرض، اور خون کی کمی، اور خون کا پتلا پن ہونا، اور خون میں سفید اجزاء کا سرخ اجزاء سے زیادہ ہونا، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو گرفائٹس کی جو مناسبت ہے وہ فیرمیٹ کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہاں پر دوستو ایک بات یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے 2-3 دفعہ وہ بات بیان کی ہے، بڑی قیمتی بات ہے کہ اکثر یہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں، یہ اکثر آپ کے پاس جب دل کا مریض ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کو نائٹرک ایسڈ، گرفائٹس، سلیشیا، فیرمیٹ اور پلاٹینم، ان میں سے اس کو نہ تلاش کرنا ہوتا ہے دل کے درد کا مریض ہو تو۔ آگے والا پیرا جی، اگر گرفائٹس کو سطحی طور پر دیکھا جائے تو پلساٹیلا کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ گرفائٹس میں پلساٹیلا کی طرح حیض مقدار میں کم ہوتے ہیں، اور بھوس کی مریضوں میں خون پیلا یا سیاہ ہوتا ہے۔ پلساٹیلا کی مریضہ بھی ہر خیالی تصویر چلاتی ہے اور پس ہمت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں گرفائٹس میں جلدی تکلیفات نمایاں ہوا کرتی ہے، جبکہ پلساٹیلا میں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ گرفائٹس کی مریضہ کی جلد کھرکھری، سخت خشک ہوتی ہے اور پسینہ بہت کم آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دانے، چاہے ان میں مواد ہو یا نہ ہو، جسم پر نمودار ہوتے ہیں جو ایام میں بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پلساٹیلا میں دستوں کی رغبت ہوتی ہے، جبکہ گرفائٹس میں قبض رہتا ہے۔ اس پیرے میں گرفائٹس کی جو تعلق ہے اس کا پلساٹیلا کے ساتھ واضح کیا گیا کہ گرفائٹس کی کچھ نہ کچھ مناسبت جو ہے پلساٹیلا کے ساتھ بھی ہے، وہ کچھ متضاد چیزیں بیان کر دی ہیں، کچھ مناسبت بھی بیان کر دی گئی، چیزیں واضح ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ حدود جاذبہ اور جلد پر اس کا نمایاں اثر ہے، یعنی گرفائٹس دوا کا۔ حدود گردن کے بغلوں کے گلہریوں کے یعنی گلے کے شکم کے بڑھ جاتے ہیں۔ حدود کا یہ بڑھنا اور جلدی تکلیفات ظاہر کرتا ہے کہ یہ خنازیری دوا ہے، یعنی گرفائٹس۔ ان تکلیف میں اس کا مقابلہ کلکیریا، سلفر اور سلیشیا خصوصاً بچوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں شکم بڑا اور سخت ہوتا ہے، بچے اسہال کے شکار ہوتے ہیں، دست پتلے، متوفر، جزوی منہزم ہوتے ہیں۔ دوستو اس جملے میں بس یہ چیز بیان کی ہے کہ اس میں حدود کی امراض ہیں، اور یہ خنازیری دوا ہے، سیم کلکیری، کارب، سلفر، سلیشیا کی طرح۔ آگے والا پیرا کہتے ہیں کہ شعب چشم میں جو خنازیری قسم کا ہو گرفائٹس سے بہتر کلکیریا، سلفر یا ارسینک بھی نہیں ہے۔ بعض وقت پتلی پر سخت زخم پڑ جاتا ہے اور اس پر ورم ہو جاتا ہے۔ پپوٹوں کا خصوصاً کناروں کے ساتھ موٹا ہو جانا، کھرنڈ یا پپڑی گرفائٹس کے خاص طور پر حلقہ اثر میں آتا ہے۔ چاہے پپوٹے چپکیں یا نہ چپکیں، مگر یہ ضروری ہے کہ کوئیوں میں اور آنکھوں کے زاویوں میں شعب چشم یا ورم کی زیادتی ہوتی ہے۔ پپوٹے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ اگر یہ حالت موجود ہو تو گرفائٹس یقینی دوا ہے۔ دوستو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ گرفائٹس میں آنکھوں کی امراض ارجنٹم کی طرح کافی زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس طرح اس کا ارجنٹم کے ساتھ بھی تعلق واضح ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کی ایک بات کو میں دہراتا جاؤں
کہ میں نے پہلے 2-3 دفعہ بیان کیا کہ گریفائٹس سلفر کی طرح بہت بڑی دوا ہے اور اس کا بہت زیادہ ادویہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے جی، آگے کہتے ہیں کہ پلکوں کی طرف اندر کو مڑنا، پلکوں کی طرف کا اندر کو مڑنا، کا بیچ میں سے وہ خطابت میں رہ گیا۔ کوہانجیوں کا سخت ہو جانا گریفائٹس ہی کا فعل ہے، یعنی اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ بنائی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، الفاظ دوہرے معلوم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر یہ کھلتے ہیں۔ اکوتے کی دانے آنکھوں کے گرد، رخساروں پر، کانوں کے پیچھے، سر کی چوٹی میں، گدے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اکوتے کے دانے تمام جسم پر جگہ جگہ جوڑوں کے زخم میں کھرے ہوتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے یہ دانے تارے چپچپے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دانے آنکھوں کے اندر ہو جائیں تو آنکھوں سے جلندار آنسو زیادہ مقدار میں بہتے ہیں۔ آنسو کے ساتھ مواد ملا ہوتا ہے جو پتلا ہوتا ہے اور ان گالوں کو چھیل دیتا ہے جن پر یہ بہتا ہے۔ پیٹرولیم گریفائٹس سے بہت سی باتوں میں ملتی جلتی ہی دوا ہے۔ اس کے دانے بھی گریفائٹس کی طرح ہوتے ہیں اور یہ خصوصاً اس وقت کام آتی ہے جب تکلیف کانوں کے پیچھے ہو۔ اس کے دانے بھی گریفائٹس کی طرح ہوتے ہیں اور یہ خصوصاً اس وقت کام آتی ہے جب تکلیف کانوں کے پیچھے ہو، یا یوں کہنا چاہیے کہ پیٹرولیم مکمل اکوتا کی دوا ہے، جبکہ گریفائٹس سے نملہ کے دانوں، ہرپس کی خنازیر شعبہ جسم میں کلکیر کار دوا ہوتی ہے، مگر کلکیر کار میں سر پر پسینہ ہوتا ہے اور پاؤں ٹھنڈے مرطوب ہوتے ہیں، جبکہ گریفائٹس کی جلد عموماً خشک ہوتی ہے۔ آنکھوں سے تیز جلن اور رطوبت آرسینک میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن آرسینک کے پپوٹے تشنجی طور پر بند ہوتے ہیں۔ سلفر میں پپوٹے غیر قدرتی سرخ ہوتے ہیں جبکہ گریفائٹس میں پیلے۔ اسی طرح سے مرکیورس میں بھی مریض رات کے وقت گرمی سے آگ کی چمک سے بدتر ہوتا ہے، مگر مرکیورس کا اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ خنازیری مزاج کے ساتھ سفلس بھی مخلوط ہو۔ ہیپر میں آنکھوں کے اندر اور باہر تپکن ہوتی ہے اور ہیپر اس وقت کام کرتا ہے جب پکنے کی کیفیت موجود ہے۔ ہیپر کا مریض آنکھوں کو دبانا برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ معاف حصص بہت ثقیل حص ہوتے ہیں۔ زہر باد جب بار بار لوٹ کر آتا ہو تو اس کی حملوں کو روکنے کے لیے گریفائٹس مفید دوا ہے۔ معاف حصص کی جلد سخت اور کھرکھری ہو جاتی ہے۔ ایپس کی طرح اس میں بھی جلن دار اور ڈنگ لگنے کے سے درد پائے جاتے ہیں۔ زہر باد عموماً دائیں طرف شروع ہو کر بائیں کو جاتا ہے۔ اگر ٹنکچر آئیڈین کا زہر باد کی حالت میں ناجائز استعمال کیا گیا ہو تو بھی یہ دوا گریفائٹس مفید ہے۔ زخموں کے نشانوں کو دور کرنے کے لیے خواہ وہ آپریشن کے سے ہوں نہ پیدا ہوئے ہوں مفید ہے، یعنی اگرچہ وہ آپریشن سے ہی پیدا ہوئے ہوں تب بھی یہ دوا مفید ہے۔ دوستو، اس پورے پیرے میں آنکھوں کی امراض اور کچھ ادویہ سے گریفائٹس کا فرق بیان کر دیا ہے اور کچھ جگہ جہاں پر گریفائٹس دوا استعمال ہو سکتی ہے جزوی طور پر اس کا ذکر کیا گیا۔ اب آگے والا پیرا آگے کہتے ہیں کہ آلات ہضم پر گریفائٹس کا اثر کاربونیمرس کی طرح ہے۔ اس کے مریض کو صبح کے وقت بھورے سے مزے کی شکایت ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے انڈے کھائے ہیں۔ یہ علامات دوسرے ہر 2 کاربنوں سے کہیں زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ تمام قسم کے گوشت سے مریض کی تکلیف بڑھتی ہے۔ یہ علامت پرسٹیلا فیرم اور دیگر سبز بھس کی ادویہ میں ملتی ہے۔ میٹھی اشیاء مریض کے اندر متلی پیدا کرتی ہے اور کھانے کے بعد معدے میں ریاخ سے اپھار ہو جاتا ہے۔ معدے میں جلن دار، اینٹھن دار اور درد کولنج پیدا ہوتا ہے۔ مریض رات کے وقت سانس لینے کی خاطر چونک پڑتا ہے، یک دم پھول جاتا ہے اور جس کو کھانے سے عارضی طور پر سکون ہوتا ہے۔ یہ علامت پٹرولی میں بھی پائی جاتی ہے، چیلیڈونیم اور اناکاری میں بھی بعد ملتی ہے۔ ریاخ سے شکم اپھر جاتا ہے اور سر کی طرف خون چڑھتا ہے، جگر بڑھ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، کھانے کے بعد کپڑوں کے بوجھ سے درد کرتا ہے، عموماً قبض رہتا ہے۔ گریفائٹس کا پخانہ آنوں سے پھٹا رہتا ہے یا آنوں کے تاگوں سے بندھا ہوتا ہے۔ یہ علامت کس قدر سکریلا میں بھی ملتی ہے۔
بواسیر میں جلن، رنگ لگنے کے سے درد ہوتے ہیں۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ کلکیری کارب کی طرح اور فیرمیٹ کی طرح یہ جو گرفائٹس ہے یہ بھی بواسیر کی بہترین دوا ہے۔ مقد میں اس قدر درد ہوتا ہے کہ مریض بیر سے ڈرتا ہے۔ مقد میں فشر یعنی شگاف ہو جاتا ہے، جس کو آپ فسچولا کہتے ہیں۔ اس میں اس پورے پیرے میں گرفائٹس کی جو جلدی جو معدے کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ واضح ہیں سب۔ آگے والا پیرا، لائکوپوڈی میں بھی کھانے کے بعد ابھار ریاح کا اجتماع پایا جاتا ہے، مگر گرفائٹس کی طرح اس کے ریاح میں توفر تیزی نہیں ہوتی۔ شگاف یا فشر کے لیے بہت سی ادویاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، مگر زیادہ تر رٹھینیا پیونیا، نائٹرک ایسڈ، سلیشیا۔ رٹھینیا مقد کے فشر کے لیے بہت بہتر دوا ہے، جبکہ مقد میں سکڑن موجود ہے۔ اس میں پخانہ بہت کوشش سے نکلتا اور پخانے کے بعد گھنٹوں تک مقد میں جلن اور درد رہتا۔ پیونیا میں مقد کا فشر اس وقت درست ہو سکتا ہے جب مقد سے کچھ رطوبت رسا کرے اور مقد ہر وقت تر رہے۔ اس رطوبت اور نرمی کے ساتھ مقد میں پھوڑے کا درد اور ٹیس ہوا کرتی ہے۔ نائٹرک ایسڈ اس وقت فشر کی دوا ہوتی ہے جب مقد میں پچر یا لکڑی چبھتی معلوم ہو۔ گو ہر دو میں کم و بیش مقد کے اندر سکڑن اور مروڑ ہوتا ہے، جبکہ گرفائٹس میں اس قسم کی کوئی بھی تکلیف موجود نہیں ہوتی۔ سلیشیا بھی مقد کے فشر کے لیے دوا ہے۔ سلیشیا میں مریض پخانہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پخانہ نہیں نکلتا، کچھ حصہ نکلتا اور پھر واپس چڑھ جاتا ہے۔ آگے والا پیرا، کہتے ہیں گرفائٹس ناک کے نزلے میں اس وقت مفید ہوتا ہے جب ناک میں بے حد خشکی ہو اور کبھی ناک سے بڑے بڑے چھلکے نکلا کریں۔ بعض وقت ناک سے رطوبت متوفر خون ملی ہوتی ہے اور نتنوں کے کنارے درد کرتے ہیں اور جلد پھٹ جاتی ہے۔ یہ کیفیت اینٹم کروڈم کلکیریا آرم ٹرائفیلا میں پائی جاتی ہے۔ قوت سامیہ بہت تیز ہوتی ہے، مریض پھولوں کی خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کھاتے یا چباتے وقت کانوں میں کڑکن پائی جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کانوں کی نالی میں نزلہ بھرا ہے۔ اگر کانوں کو آلے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کانوں کے پردے بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ کاربویج کی طرح سے کانوں میں خشکی ہوتی ہے، سینے میں دقت ہوتی ہے۔ گرفائٹس میں عجیب بات یہ کہ قوت سامیہ کی دقت گاڑی میں چڑھنے سے کم ہو جاتی ہے، گاڑی کی کڑکڑاہٹ اور شور غل سے دقت میں کمی ہو جاتی ہے۔ حلق کے مزمن درد میں جبکہ حلق کے اندر گولے کا احساس ہو دوا مفید ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، شروع میں نے بتایا تھا کہ حلق غدود کے امراض اس میں موجود ہے، تو اس میں حلق کے امراض موجود ہے، وہ بھی بھائی جانوں کی زیادہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ درد خالی نگل سے بڑھتا ہے اور اس حالت میں اس دوا کا مقابلہ سلفر کلکیریے سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایلن لکھتے ہیں کہ گرفائٹس کا موٹاپا بوڑھی عمر ادھیڑ عمر کے انسانوں میں نمایاں ہوتا ہے، جبکہ کلکیری کے بچوں میں گرفائٹس بائیں حصیت الرحم پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ گرفائٹس کی کھانسی بہت عجیب ہے، کھانسی خشک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہوا کی نالی گھٹنے کا احساس ہوتا ہے، جس سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ کھانسی گہری سانس لینے کے دوران بڑھ جاتی ہے۔ زخموں کے پرانا نشان نئے سرے سے پک کر کینسر بن جاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا سلیشیا کے بیان میں کہ کینسر سلیشیا سلفر اور کارسینوسینم میں کینسر ہے اور اس میں بھی ہے کینسر، ٹھیک ہے نا۔ اور آرسینک اور نائٹرک ایسڈ میں بھی ہے کینسر، اور یہ کینسر کو درست کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو۔ جن کے لیے یہ ایک عجیب و غریب دوا ہے، یعنی کینسر کے لیے۔ گرفائٹس کا اثر ناخنوں پر بھی ہوتا ہے اور ناخن سیاہ ہوتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے ناخن موٹے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جن میں درد ہوتا ہے اور بجائے سیدھے نکلنے کے موڑ کر گوشت میں گھس جاتے ہیں۔ آگے والا پیرا، پرانے بار بار عود کرانے والے نوبتی بخار میں گرفائٹس بہت مفید دوا ہے۔ جاڑا، شام کے وقت اعضاء میں پھٹن کے ساتھ جاڑا، بخار کے مخلوط جاڑا جس کی زیادتی کھانے کے بعد کمی پینے کے بعد کھلی ہوا میں ہو، مریض ہر سے مرحلوں یعنی جاڑا، بخار، پسینے میں لپٹا رہنا چاہے،
رات کے بخار جاڑے کے ساتھ لیکن بغیر پسینے کے، پسینہ بخار کے بعد ذرا سی محنت سے جسم کے سامنے والے حصے میں متعفن ٹھنڈا کپڑے پر زرد نشان ڈال دیں۔ دق میں یا کمزوری کی حالت میں مقدار میں زیادہ رات کے پسینے، لیکن خیر ہے کہ بہت سے پرانی مزمن تکلیفات کے ساتھ پسینہ نہیں بھی ہوتا گرفائٹس میں۔ دوستو یہاں تک تو کاشی رام نے جو اپنی ریسرچ تھی اس نے بیان کر دی، اور بیچ میں جو مشکلات تھیں وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی، اور زیادہ تر کیونکہ میں وضاحت پہلے ہی لیکچر میں کر چکا ہوں اس لیے یہاں پر زیادہ میں نے وضاحت نہیں کی۔ اس کے دماغی علامات، خواہش نفرت، کمی زیادتی کو پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے، مگر یہ کہ کمی زیادتی میں 2-3 چیزیں ہی پہلے بیان کی تھی، اب بقیہ جو رہ گئی اس کو میں دوبارہ سے یہاں سے کاشی رام نے جو لکھا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور دوا کوئی بھی ہو اس کی کمی زیادتی بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر کاشی رام کمی، اچھا ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ گرفائٹس کو بخار کی حالت میں کبھی نہیں دینا چاہیے، میرا یہ موقف ہے، باقی آپ کی مرضی۔ آگے کہتے ہیں کہ کمی زیادتی، گرفائٹس کی کمی زیادتی کن وجوہات سے گرفائٹس کی علامات کم ہوتی ہیں، کن وجوہات سے زیادہ؟ آرام سے آرام ہوتا ہے، حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، گاڑی میں سوار ہونے سے بہت سی تکلیفات بڑھتی ہیں، سننے میں دقت کی جو کم ہو جاتی گاڑی میں، بائیں طرف لینے سے تکلیف بڑھتی ہے، ٹھنڈا پانی پینے سے، ٹھنڈی مرطوب ہوا سے، ٹھنڈی مرطوب ہوا سے، یہ 3 دفعہ انہوں نے لکھ دی ہے۔ نہانے سے تکلیف بڑھتی ہے، گرمی سے دانت میں پھٹن بڑھتی ہے، بستر کی گرمی سے خارش بڑھتی ہے، لیکن گرمی میں شکم کے اینٹھن والے درد کم ہو جاتے ہیں، نیز ہڈیوں کی تکلیفات بھی کم ہو جاتی گرمی سے، کھانے سے معدے میں اینٹھن خصوصاً گرم دودھ سے کم ہوتی ہے، کھلی ہوا میں اور ہوا میں تکلیفات بڑھتی ہیں، خسرہ کے بعد نہانے سے لقوہ ہوتا ہے، پاؤں بھیگنے سے حیض دیر میں آتے ہیں، تکلیفات موسم گرما اور خزاں میں آتی ہیں، پورے چاند میں کان بند معلوم ہوتے ہیں، معاف حصے سلاگر ہو جاتے ہیں، تکلیفات رات کے وقت خصوصاً حیض کے دوران اور بعد بڑھتی ہیں، اندھیرے میں اور لیٹ سے کم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہاں پر گرفائٹس کا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر، مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو ہمیں علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسد سے اور حاسدین سے اور شرینوں کے شر سے محفوظ فرمائے، قہر رجال سے محفوظ فرمائے، اپنے پناہ میں رکھے، اور ہم سب کی دینی مرادیں پوری فرمائے۔ دوستو اللہ حافظ۔